اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیا تو ان سب کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی کی روش پر رہو۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ لیکن اس کے بعد تم عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور ان لوگوں کا حال تمہیں معلوم ہی ہے جنہوں نے تم میں سے سبت یعنی ہفتے کے دن کے قانون کے معاملے میں زیادتی کی تھی، چنانچہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا
آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ انہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی اور نہ بچیا، بلکہ وہ اس کے درمیانی عمر کی یعنی جوان ہے، لہذا اب جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اسے بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ ان لوگوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ ایسا چمکدار ہے کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح کر کے بتا دے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس مرتبہ ضرور ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے نہ تو کام لیا جاتا ہے، نہ وہ زمین میں ہل چلانے والی ہے اور نہ کھیتوں میں پانی دینے والی، بلکہ وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق بیان کر دیا، پھر انہوں نے اسے ذبح کر ہی دیا، گو کہ وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔